اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بحث مہدویت میں جو ایک بحث نہایت ہی مہم ہے بین شیعہ، وہ ہے خود امامت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری کتابوں میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر حدیث میں، یعنی اگر آپ صحائح ستہ کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی حدیث میں امام مہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہمارے پاس بھی امام مہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر عرض یہ ہے کہ خود امام اور امامت، چونکہ ہمارے پاس پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ دین کی جو اساس ہے وہ امامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کو مذہب امامیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ امامت کا سلسلہ ہے، اور اس میں سے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ہمارے آخری امام حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ پردہ غیبت میں ہے باذن اللہ تعالی، اور آپ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ یہاں پر اگر ہم امامت کے عنوان سے جو شیعہ کے مخالفین ہیں ان سے اگر سوال کریں کہ یہ جو آیت قرآنی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا، کسی کو کسی کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کو کسی کے ماں کے نام کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی شخص کو کسی قبیلے یا عشیرے کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا، کسی شخص کو اس کی زبان کی وجہ سے جو قوم ہے، جو قومیت ہے، اس کے نام کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کو کسی مذہب کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا کہ اس کو کہے کہ اہل حدیث اٹھ جاؤ، یا بریلوی حضرات اٹھ جاؤ، یا مسیحی ہے، سنی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو کسی قوم، مذہب، دین کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ حتیٰ خدا نے یہ کہا کہ کسی کو یہ بھی اٹھا کے نہیں، یہ بھی کہہ کے نہیں اٹھایا جائے گا کہ ایھا المسلمون، یہ بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ صراحتاً لفظ امام استعمال ہوا ہے، امام کے نام سے اٹھا دیا جائے گا ہر شخص کو۔ اور پھر یہ جو حدیث بین المذاہب، یعنی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یا مات میتۃ جاہلیہ، یعنی اگر کوئی شخص بغیر معرفت امام کی اس دنیا سے رخصت ہوا، گویا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو اب سوال اٹھے گا کہ امام کے نام سے، اب ہمارے پاس تو جو کنسپٹ ہے امامت کا وہ بالکل واضح ہے، لیکن اگر ہم انہی مخالفین سے جو کہ الطاف اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے، ان سے اگر یہ سوال کرے کہ یہ امام جو ہے، جو اس قدر ضروری اور لازمی ہے، جو ہر دور میں ہونا چاہیے، ضروری لازمی ہے کہ ہونا چاہیے، اگر امام کی معرفت نہیں ہے جہالت کی موت ہے، اور جہالت سے مراد یعنی کفر کی موت ہے، الحاد کی موت ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جو لوگ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم والے لوگ تھے، یہ انہی کے موت پہ، انہی کی طرح یہ مرے گا، تو کون ہے یہ امام؟ یقیناً اگر اہل فکر ہے تو وہ اس عنوان سے پریشان ہو جائے گا کہ کون ہے یہ امام۔ اگر امام نہیں ہے تو گویا خدا جو ایک طرف سے آیت قرآنی ہے کہ امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دوسری طرف سے
قرآن حدیث میں ہے کہ اگر امام کی معرفت حاصل نہیں ہے تو جہالت کی موت ہے۔ گویا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس آیت کریمہ اور اس حدیث صحیحہ اور متواترہ اس کا آپس میں ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے، اندازہ یہی ہے کہ اس حدیث اور اس آیت کی آپس میں جو ہے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یعنی اگر خود امام کی معرفت کسی کو نہیں ہے تو جہالت کی موت ہے۔ خدمت میں عرض کروں کہ اب یہ سوال اٹھے گا، اہل حدیث سے سوال اٹھے گا کہ آپ کا امام کون ہے؟ وہ کہے گا ہمارا تو امام ہی نہیں ہے، سلسلہ جو ہے وہ خلافت کا چلا ہے، اور وہ بھی کوئی خدائی سلسلہ نہیں تھا، ہمارے بس رسالت مآب تک بات ختم ہو گئی اور اب امام نہیں ہے۔ اور اگر کسی غیروں کو امام بنا بھی دیا تو اب یہ سوال پھر سے اٹھے گا، بس اہل حدیث نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا امام جو ہے فلاں ملک میں فلاں شخص ہے، ہمارا امام ہے۔ تو اب یہ بریلوی حضرات بھی کیا اس امام کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ اب یہاں پر افتراق پیدا ہوگا، افتراق ہوگا، اور افتراق میں جو دوسرے مذاہب ہے جو ان کے فقہ ہیں، یعنی 4 فقوں پر عمل کرتے ہیں، 4 ان کے ائمہ اربعہ کے جو فقہ ہیں، سوال اٹھے گا کہ کون ہے امام، تو یہاں پر بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بالکل واضح طور پہ یہ بات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، چونکہ اگر ایک فرقے کا امام ہے وہ دوسرا فرقہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پر اولاً تو خود امامت کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، میں بالفرض محال گفتگو کر رہا ہوں، یعنی بالفرض محال بھی یہ لوگ اپنے لیے امام کو متعین نہیں کر پا سکیں گے۔ امام ان کے امامت سے یہ امام اپنے لیے نہیں بنا سکیں گے، توجیہات کرتے رہیں گے، پھر پھنسیں گے، پھر سے توجیہ کریں گے، پھر پھنسیں گے، چونکہ آیت حدیث شریف اور آیت قرآنی میں بڑا گہرا ربط ہے۔ اور اس گہرے ربط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص بغیر معرفت امام، یعنی اپنے امام کو نہ جانتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا، یہ عام ترجمہ ہے، بالکل لغوی ترجمہ، اپنے وقت کے امام کی، یعنی بس یہ جو کہہ دیا ہے کہ زمانے میں کوئی امام کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس احادیث ہے کہ کبھی وہ جو ہے وہ حجت خدا سے کبھی زمین جو ہے وہ خالی نہیں ہوتی، یا وہ حجت ظاہر ہوتی ہے او مغمورہ، یا وہ مخفی، وہ حجت مخفی ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے، اما ظاہراً و اما مغمورہ، یعنی ایک طرف سے یا ظاہر ہے یا مخفی ہے، یعنی اس کو پردے غیب میں رکھا گیا ہے۔ حجت کا ہونا ضروری ہے، حجت کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھے گا کہ ہمارے پاس تو احادیث ہے، آپ کے پاس جو ہے چند ایک احادیث ہے، اور اس احادیث کے مطابق بھی آپ کا دین صحیح طریقے سے آپ عمل نہیں کر رہے، تو یہاں پر ضروری ہے اب اس امام کی اوصاف، میں سب سے پہلے خود اس امام کی اوصاف میں جو قرآن میں جو لفظ ہے، فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام مبین میں ہم نے سب چیز کو احاطہ کر لیا، سب چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہم نے، یعنی جو چیز بھی ہے اللہ کی جو خدائی ہے، خدا کی خدائی ہے، وہ ہم نے امام مبین میں رکھ دیا۔ اب اندازہ یہ ہوتا ہے اگر ہم حدیث ثقلین کو، جہاں پر عطرتی کا لفظ آیا ہے، اندازہ یہ ہو رہا ہے عطرت میں ایک تو قرآن ہے، ایک دوسری طرف کیا ہے، چونکہ قرآن کے لیے جو لفظ ہے وہاں فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر چیز خشکی اور طری کا علم جا کے قرآن میں رکھ دیا۔ دوسری طرف سے کیا فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے سب چیز کو احاطہ کر لیا امام مبین میں۔ تو یہاں پر کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے؟ تو گویا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دو نہر ہے ہدایت کے، دو بحر ہے ہدایت کے، ایک قرآن ہے اور ایک عطرت ہے، اور عطرت میں ہی امامت کا سلسلہ چلے گا، چونکہ حدیث لوح میں جو کہ ایک معروف حدیث ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، اور یا دوسری جو حدیث رسول اللہ سے 12 اماموں کے متعلق، جو کہ کتب عامہ میں بھی یہ موجود ہے، یہ دو احادیث جو امامت کے لیے ہم
جا کے استدلال کے طور پہ لے کے آتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس جو حدیث میں سے جو استدلال ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان دو حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ البتہ اثنا عشر نقیباً و اثنا عشر اماماً، اس قسم کے احادیث تو بہت زیادہ ہے، لیکن صراحتاً یہ دو حدیث جو کہ ہم اپنے کتب سے، ظاہر ہے ہمارے لیے اپنے کتب ہے تو اس سے ہم یہ امامت کے لیے دلیل لے کے آتے ہیں مخالفین کے لیے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہدایت کے دو رستے ہیں، ایک جو ہے کتاب ہے، دوسری حجت خدا ہے۔ عام الفاظ میں یہاں پر جو امامت کا سلسلہ ہے خود آل رسول میں سے ہے، عطرت میں سے ہے، اور کتاب جو ہے وہ بھی رسول اللہ لے کے آئے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اور بشریت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، قرآن اور رسول اللہ کی عطرت۔ یہاں پر سلسلہ امامت جو ہے وہ بھی رسول اللہ کی عطرت میں سے ہے، یعنی ہر زمانے کا امام۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو میرے ذہن میں ہے میں عرض کروں، خود وجود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں، چونکہ ہم نے جیسے عرض کر دیا کہ خود حدیث میں جب جابر ابن عبداللہ انصاری کی حدیث میں وہاں امیر المومنین علیہ السلام سے جب سلسلہ رسول اللہ، یعنی اس میں سے کہتے ہیں اولہم علی ابن ابی طالب، پہلا ان میں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور پھر آخر میں حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو یہاں پر خود ہمارے پاس جو امامت کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا ہونا اور حجت کا ہونا، حجت خدا کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، یعنی بغیر حجت الہی کے حتیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دنیا نہیں رہ سکتی۔ یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، حجت خدا کے علاوہ یہ زمین نہیں رہ سکتی۔ اشکال کہاں اٹھے گا؟ یہ لوگ اشکال یہ کرتے ہیں کہ خود ان لوگوں کا جو امام ہے، یعنی ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ان کا امام جو ہے وہ کئی ہزار سال ہو گئے اور وہ فوت ہی نہیں ہو رہے، یہ ان کا اشکال ہے۔ تو ہم ان کے لیے ایک دلیل لے کے آتے ہیں، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر بحث مہدویت میں ہم اگر ملاحظہ کریں تو ایک سفیانی کا تصور ہمارے پاس ہے، اور کتب عامہ میں ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس کا تصور ہے کہ سفیانی کا بھی خروج ہوگا، یعنی علامات ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ وارد ہے کہ سفیانی کا ظہور بھی ہوگا۔ اور ان کے صحائح ستہ میں یہ بڑا مہم نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ان کا اشکال یہ ہے کہ ایک شخص جو ان کا امام ہے اس دور کا، وہ امام جو ہے کئی ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ابھی بھی زندہ ہے۔ اشکال ہے، مزاح کرتے ہیں، تو یہ اپنی کتابوں کا بھی مزاح ساتھ میں اڑائیں کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی پر ان کو اعتراض ہے۔ تو پھر ان کو میں یہ کروں کہ سفیانی کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ خود ان کے کتاب کتب صحائح ستہ میں موجود ہے کہ سفیانی جو ہے آج بھی زندہ ہے، یعنی سفیانی جو ابو سفیان کے نسل سے ہوگا وہ آج بھی زندہ ہے۔ یعنی کب سے زندہ ہے؟ رسول اللہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی خود عصر رسول اللہ میں بھی زندہ تھا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی زندہ ہو، یعنی خود وہ ایک جزیرے میں ہے، حدیث ہے ان کی باقاعدہ، حدیث میں ہے کہ ان کے وہ ایک جزیرے میں ہیں اور رسول اللہ جو ہے پیغام دیتے ہیں کہ سفیانی آج بھی زندہ ہے۔ سفیانی جو کہ بعد میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو یہ سفیانی کا بھی خروج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جو نمائندہ شیطان کے زندگی کے تو قائل ہیں، ان کے کتابوں میں موجود ہے، نمائندہ رحمان کی زندگی پر ان کو شک ہوتا ہے۔ تو جب سفیانی کا آپ کے پاس حدیث موجود ہے کہ سفیانی آج بھی زندہ ہے اور وہ ایک جزیرے میں رہتے ہیں، ایک جزیرہ ہے وہاں پر رہتے ہیں وہ، تو اور جب امام تشریف لائیں گے تو یہ سفیانی بھی ساتھ آ جائے گا۔ تو میں عرض کروں، یعنی ساتھ سے مراد ہے کہ پہلے سفیانی کا ظہور ہوگا بعد میں امام کا، تو میں یہ سفیانی کا ظاہر ہونا جو کہ آج بھی آپ کے عقیدے کے مطابق زندہ ہے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زندہ حی ہے اور ظہور فرمائیں گے، اور ظہور کے ان کے ظہور اس طریقے سے فرمائیں گے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا
कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, वो पूरी ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे जिस तरीके से जुल्म और जौहर से भरी हुई होंगी। और ये सुफियानी का जरियान जो कि आपके अपनी किताबों के मुताबिक सुफियानी जिंदा है, किस तरीके से अल्लाह ने उनको जिंदा रखा हुआ है, वो अपने यानी अल्लाह की ज़ात वो अपने मुखालिफिन जो, और इन मुखालिफिन में से सबसे बड़ा शैतान है जो आज जिंदा है, शैतान है। और सुफियानी के बारे में जो मैं अर्ज कर रहा था कि सुफियानी के बारे में भी आपका अकीदा यह है कि वो जिंदा है, तो प्यार आपको जो सुफियानी के बारे में अकीदा है, इमाम से क्यों आपके, चूंकि आले रसूलुल्लाह में से है, आले रसूलुल्लाह में से जो भी होते हैं, ये मैं कहता रहता हूँ। एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, अगर आले रसूल ना होते, अहले बैत में से ना होते, तो ये लोग मान भी लेते, अहले बैत को नहीं मानेंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो इनकी नज़र में कुछ गद्दार, जिन्होंने सहाबियत का बाकायदा एक दावा जिसको कहा जाए या जो भी कहें, उनमें से इन लोगों को बचाने के लिए यह अहले बैत क्या रसूलुल्लाह पर भी रहम नहीं करते। हमने हत्ता उस दिन भी एक शख्सियत थी जिनको हमने ये कहा, और हमने उनको बाकायदा कहा कि आप जो है, जब बात आती है आप लोगों की सहाबियों को बचाने के लिए, तो आप जो है वो रसूलुल्लाह पर भी रहम नहीं करते। और वही जारियान शहादत हज़रत रसूलुल्लाह के वो दवा की बात है, दवा दे रहे थे, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, तो वहाँ पर जो है उन्होंने दवा जो है फिर भी दे दी, रसूलुल्लाह के अमर के मुनाफी हो गए। तो फिर वो एक साहब है, वो बहुत ही अजीब तरीके से इस वाक्य को नकल कर रहे थे। उन्होंने ये कहा, ये मैं वो कर रहा हूँ कि अगर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अहले बैत में से ना होते, किसी सहाबी के फ़हरिस्त में होते, तो यकीनन ये लोग मान भी लेते। लेकिन चूंकि अहले बैत में से हैं, तो अहले बैत में इन लोगों की जो है वो जद्दी आबाई दुश्मनी है अहले बैत से। मैं अर्ज़ कर रहा था, तो उन्होंने उसका एक शख्स को उन्होंने हवाला दिया, और उसकी जो है उन्होंने बात भी बता दी कि जिसमें वो कह रहे थे कि गोया सहाबी रसूलुल्लाह पर इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, यानी रसूलुल्लाह के लिए छोटे बच्चे से ताबीर कर रहे हैं। छोटा बच्चा नहीं होता कि जो जब उनको दवा दी जाती है तो वो मना करता है कि दवा जो है वो कड़वी है, मुझे ना दे। मैंने कहा भाई ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह है, खुदा की हुज्जत है, ये अल्लाह का इंतखाब शुदा है। कुरान में फरमाते ये तो खुद से कलाम नहीं करता जब तक मैं वही नाजिल न कर दूं। ये क्या आप किस तरीके से एक छोटे बच्चे के साथ, जो बच्चा रोता है वो कहता है मुझे दवाई न दो, तो इन जालिमों ने जाके दवाई दे दी। रसूलुल्लाह कोई बच्चा है? बात जब इनकी आती है, चूंकि उसमें से खुद शहादत बाद में वाक़या हुई थी उसी दवा के बाद, और ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सहीह बुखारी के अंदर बिल्कुल वाज़ेह ये हदीस मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह को दोनों ने मना फरमाया और दवाई जो है रसूलुल्लाह को ज़बरदस्ती दी गई और रसूलुल्लाह की शहादत वाक़या हुई। अब यहाँ पर इन्होंने चूँकि बचाने के लिए, सहाबियों को बचाने के लिए रसूलुल्लाह की तौहीन कर देते हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन कर देते हैं, यानी इन्होंने जो करना होता है। तो मैं ये खुद मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चूँकि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ खुद नस्ल रसूलुल्लाह में से है, इस्मी व कुनियतुहु कुनियती, उनका नाम मेरे नाम पे होगा और उनकी कुनियत जो है वो मेरी कुनियत होगी। बिल्कुल वाज़ेह तरीके से पूरे कुतुब में, सुन्ना व शिया में, यानी बकौल हमारे एक उस्ताद समझे, उन्होंने फरमाया कि 700 अहादीस जो है वो कुतुब सुन्ना में मौजूद है। तो मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पर बात चूँकि मज़ीद गई और टाइम भी जो है वो मुख्तसर है, मैं अर्ज़ करूँ कि ख़ुद इमामत जिनके औसाफ इमामत, इंशाल्लाह इन दिनों में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, आज मुकदमे के तौर पे मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की इमामत पे, इमामत के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और एक हफ्ते के बाद या कुछ ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमाए किराम को भी मैं दावत करूँगा और इस मुहिम नुक्ते पर और इस मुहिम मौजू पर, मौजू इमामत पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। चूँकि इमामत जो है वो हमारी असास है। बस मैं इतना अर्ज़ करूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के प्रोग्राम में अगर ज़िंदगी रही तो कोशिश करेंगे कि इमाम जो है वो होता कौन है, किस तरीके का इमाम होता है। क्या इमाम जो है वो हर शख्स इमाम हो सकता है? क्या
हर शख्स जो साहिब करामत हो, एक शख्स है साहिब करामत है, क्या वो इमाम हो सकता है? क्या हर शख्स जो आलिम दीन है, इल्म के पाए पर पहुंचा हुआ है, दुनियावी ये उलूम उनको आते हैं, तो क्या उसको हम इमाम बना लेंगे? जिस तरीके से अहले सुन्नत वल अहले तसन्नुन में जिस तरीके से ख़ुद एक शख्स को अमीर बनाया जाता है, फिर उसको इमाम भी कहना शुरू कर देते हैं, क्या ये कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है? हर शख्स, हर मौलवी साहब जो कि फाजिल होता है, उलूम उसको आते हैं, वो इमाम हो जाएगा? ये सब चीज़ें जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि अहादीस और रवायात के मुताबिक इनको मैं बयान कर सकूँ, चूँकि ये बड़ा मुहिम नुक्ता है। और नुक्ता ये है कि ख़ुद सिलसिला इमामत जो कि इस दौर में जो हुज्जत खुदा है वो इमाम है। बस उस पुराने ज़माने में, जो पहले ज़माने में जैसे अनबिया अलैहिमुस्सलाम का दौर था, उस दौर में इमामत का उस दौर की जो हुज्जत थी वो अनबिया अलैहिमुस्सलाम थे। यहाँ तक कि हज़रत ख़ातिम और हज़रत रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि जिन पर नबूवत का ख़ात्मा हुआ, आज के इस दौर में इमाम है। तो हम अगर इस कदर जो है इस चीज़ को अगर बाज़गू न कर दे, इस चीज़ को अगर बाज़गू न करे कि जो हुज्जत है, जो इमाम है इस दौर में, वो उसी के बारे में ही हमें इल्म नहीं है, तो फिर जो है वो क्या रह जाएगा। अलबत्ता किसी की हिदायत करना हमारा काम नहीं है, हिदायत करना अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम ये है कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारा वजीफ़ा है कि हम जो है इन मसाइल पर गुफ्तगू करें, और हर शख्स अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर ब-ज़रूर इस पर गुफ्तगू करे, मज़ीद भी गुफ्तगू करे। चूँकि इमामत जो है आपके दीन को इमामत कहते हैं, यानी ख़ुद दीन जो है वो इमामत है। बस अगर इमामत नहीं है, ये बाज़ बड़े अफसोस की बात होती है। बाज़ दफ़ा हम सुनते हैं, मसलन बाज़ हमारे अपने ज़ाहिरन हमारे अपने होते हैं, शिया होते हैं, वो कह देते हैं इमामत हमारे पास जुज़ नहीं है, यानी जुज़ ईमान है, जुज़ दीन नहीं है, जुज़ मसलन फ़िल आज़ान और इस किस्म के मसाइल। तो मैं ये कहूँ कि नहीं, आप गलती कर रहे हैं। इमामत जो है वो अवलन तो किसी मुल्ला का मोहताज नहीं कि वो उसकी तस्दीक करे। इमामत कुल्ल दीन है, कुल्ल ईमान है, कुल्ल दीन इमामत है, कुल्ल ईमान इमामत है। आपकी इमामती दीन नहीं, वो दीन इस्लाम नहीं है, वो पता नहीं किस दीन के पीछे आप पड़े हुए हैं। आप जो है अगर इनको जुज़ मान रहे हैं, तो हमारा अकीदा यह है कि इमामत कुल है, और यह यानी दीन है, दीन ऐन इमामत है, और इमामत ऐन दीन है। और इसको मैं साबित करूँगा कुतुब के जो किताब और अहादीस हमारे पास मौजूद है, उनके ज़रिए से इंशाल्लाह मैं साबित करूँगा इनको कि दीन और इमामत जो है वो एक चीज़ है। यानी अगर इमामत नहीं है, दीन ख़त्म, वो दीन ही नहीं है, अल्लाह का दीन नहीं है हद अक़ल। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। आज भी हमने मुक़द्दमतन थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है इमामत के उन्वान से, जो कि मुहिम गुफ्तगू है, और अलबत्ता ये इस कदर मुहिम मसला है कि बड़े से बड़े उलमा तशरीफ़ लाकर इस पर गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता हद इस्तिताअत इंशाअल्लाह हम भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।